امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا پیارا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں نا کام کی حاجت تھی، جس طرح ہم بھی کام کرواتے ہیں اپنے گھروں میں، تو امام فرماتے ہیں میرے گھر میں کام کرنے کی حاجت تھی، تو میں بازار نکل گیا، چوک میں نکل گیا کہ کوئی مزدور ڈھونڈوں اچھا سا جو میرے گھر کا کام کاج کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، اپنے وقت کے محدث، مفتی، شیخ الحدیث اور کامل ولی۔ پہلے جو علماء کرام تھے ان کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ علماء کے ساتھ ساتھ، علم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی تھے وہ، اور ان کے باعمل ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت کے درجے بھی عطا فرمائے ہوئے تھے۔ پہلے کے جو بھی علماء کرام تھے، ابھی بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقے میں یہ ساری کائنات چلا رہا ہے، نیک لوگوں کے صدقے میں، وگرنہ ہمارے پاس کیا پلے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نیکوں کا صدقہ ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، نیکوں کا صدقہ ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور رسول پاک کے گن سنا رہے ہیں جی آپ کو۔ تو امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے بازار میں نکل گئے اور مزدور ڈھونڈ رہے ہیں جی، اور ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ مزدور مل جائے کوئی تکڑا، طاقتور، موٹا ہو جو سستی نہ کرے لیکن پیسے تھوڑے لے، وہ یہی بندہ سوچتا ہے نا جی، ہر بندہ سوچتا ہے دنیا دار۔ تو امام محدث جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، جب چوک پر نظر پڑی تو ایک نورانی چہرے والا سونا سا بچہ انہیں نظر آیا جی، نورانی چہرہ ہے جی اس کا بڑا، اور اس پہ جب نظر پڑی تو امام اس کے پاس گئے، کہا کہ بیٹا مجھے مزدور کی ضرورت ہے، کیا مزدوری کرو گے؟ مجھے مزدور کی ضرورت ہے، مزدوری کرو گے؟ تو اس بچے نے کہا جی میں ضرور کروں گا، میں چوک میں آیا اسی لیے ہوں کہ یہاں مزدور بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، اس مزدور کو لے جاتے ہیں جس کے ساتھ اس کا سودا بنتا ہے، تو پہلے رک جائیں، میرے ساتھ سودا بنا لیں۔ کیا کہا امام صاحب میرے ساتھ سودا پہلے طے کر لیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے اور میں کیا لوں گا، اگر ہماری بات ڈن ہو جاتی ہے تو پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ تو امام فرمانے لگے صحیح ہے، یہ تو سب سے اچھی بات ہے، آپ بتاؤ کیا لوگے؟ تو اب اس بچے نے کہا کہ حضرت میں ایک شرط پر آپ کے ساتھ جاؤں گا کہ میری 3 باتیں ہیں، اگر آپ اس باتوں پر عمل کریں گے تو میں مزدوری کروں گا۔ واہ، کیا کہنے اس مزدور کے، یہاں تو مالک طے کرتا ہے، مالک طے کرتا ہے نا، بھائی تو نے فلاں ٹائم پہ آنا ہے، فلاں ٹائم پہ جانا ہے، اتنے پیسے دوں گا، کھانا نہیں دوں گا، تجھے ہر کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس مزدور کی شان پر سلام ہو، اس مزدور کی شان پر، اس مزدور نے کہا، اس ننھے شہزادے نے کہا، اس نے کہا امام صاحب پہلے رک جائیں، میری شرطیں ہیں آپ کے ساتھ 3۔ انہوں نے کہا جی آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بے شک مالکوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ مزدور بڑا نرالا ہے، یہ مزدور بڑا نرالا ہے، اونچے گھر والا ہے، یہ مزدور بڑا نرالا ہے، اونچے گھر والا ہے، شرطیں تو ہماری ہوں گی۔ اب امام صاحب نے کہا کہ اس کی باتوں سے لگتا ہے یہ مزدور نہیں ہے، مزدور نہیں ہے، بندہ کوئی اعلیٰ ہے، یہ مزدور نہیں ہے۔ اب امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے بچے، تو بتا تیری کیا شرائط ہیں بھائی؟ تو اب اس ننھے شہزادے نے کہا کہ لوگ ایک دن کا 4 دینار لیتے ہیں۔ کتنے دینار لیتے ہیں جی؟ کتنے لیتے ہیں جی؟ 4 دینار۔ بولتے رہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس منع نے کہا کہ امام صاحب لوگ ایک دن کا 4 دینار اپنا اجرت لیتے ہیں، میں 4 نہیں لوں گا بلکہ میں 3 دینار لوں گا آپ سے۔ قربان جائیں گے اس مزدور پر۔ ہم تو یہاں پہ طے کرتے ہیں 3 ہو تو ہم کہتے ہیں ہم 6 لیں گے، ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، یہ تھوڑے کروائے گا اور پھر 3 پہ آگے بات طے ہو ہی جائے گی۔ لیکن قربان جائے اس بچے پر، اس نے کہا امام صاحب لوگ 4 لیتے ہیں، میں 4 نہیں مانگتا، 5 نہیں مانگتا، بلکہ میں 3 دینار لوں گا۔ کتنے لوں گا بھائی؟ کہا جی میں 3 دینار آپ سے لوں گا جی۔ تو وہ بڑا خوش ہوئے، مالک خوش ہو گئے، کہا جی اور کیا چاہیے؟ بچے پھر باقی بھی اس طرح کی شرطیں بتا، پھر چل میرے ساتھ۔ اس نے کہا جی دوسری بات یہ ہوگی، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو سنیے گا۔ پہلی بات تو اس نے کی دنیاوی، کہا کہ میں 4 دینار کے بدلے آپ سے 3 دینار لوں گا، کام لیکن پورا کروں گا، ایمانداری سے کروں گا، لیکن دینار کتنے لوں گا؟ 3 لوں گا۔ لوگ کتنے لیتے ہیں؟ 4 لیتے ہیں۔ دوسری میری شرط یہ ہے
کہ جب اذان ہو جائے گی تو سارے کام چھوڑ دوں گا، پھر کسی کی نہیں سنوں گا، پھر میں اپنے مالک کی سنوں گا۔ ایسے نہیں ہے، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے بھائی آپ لوگوں۔ اللہ نے اگر ہمیں توفیق نہیں دی اگر اس بات کی، لیکن اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم آمین تو کہیں، سبحان اللہ تو کہیں، ہو سکتا ہے ہماری سبحان اللہ جو نکلے وہ قبول ہو جائے۔ کہا جی دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے گی، جب مجھے بلاوا آ جائے گا بادشاہوں کے بادشاہ کا، تو پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا، پھر میں اپنے رب کی سنوں گا بس۔ کیسی شرطیں ہیں اس بچے پر، تو میں اپنی ساری جوانی قربان کر دوں۔ فرمایا کہ جب اذان ہو جائے گی تو میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا حضرت، پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ کہا اچھا تیسری شرط بتا۔ کہا تیسری میری شرط یہ ہے کہ میں کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ یہ میری 3 شرطیں ہیں۔ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا چلو ٹھیک ہے بیٹے آ جا۔ اس کو گھر لے گئے جہاں مزدور وہ کام کرنے کا 2 دن 4 دن لگاتے تھے، وہاں اس ننھے شہزادے نے گھنٹوں میں وہ کام کر دیا سارا۔ بڑی دل جمی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا۔ اب جب کام مکمل ہو گیا، ابھی دن ہی ختم نہیں ہوا، تو امام صاحب نے کہا کہ چلو گھر میں کام نکلتے رہتے ہیں، کہا چلو ایک نیا کام کر دو، ایک اور کام کر دو۔ دوسرا کام شروع کروا دیا اس سے وہیں پہ۔ اتنے میں ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ کس کا ٹائم ہو گیا بھائی؟ نماز ظہر کی اذان ہوئی۔ اب اس شہزادے نے کوئی گڑھا کھودا ہوا تھا اور مٹی تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی روڈ پر، تو جب امام صاحب کہیں کام سے چلے گئے، ٹائم ہو گیا ظہر کا، تو جب اس نے کام چھوڑا تو امام کے بچے نے کہا کہ حضرت رک جاؤ، یہ جو مٹی تم نے روڈ پہ ڈالی ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کر لو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ اس بچے نے کہا نا تیرے باپ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ جب اذان ہو جائے گی تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں اپنے رب کی سنوں گا۔ پھر کہ جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، پھر میں خالق کے کائنات کی سنوں گا۔ پھر نا اب میں نہیں رک سکتا۔ تو حضرت وہ جب نماز پڑھنے گیا، بچے نے کہا یار یہ تو بڑا اعلیٰ بندہ ہے یار، بڑا قیمتی بندہ ہے کہ جس نے اپنے کام کو چھوڑ کر پہلے نماز کو اہمیت دی ہے، پہلے اپنی اہمیت نماز کو۔ واللہ آج ہم اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں آج، اسی لیے کہ ہم نے اپنے کام کو اہمیت دی ہے، اپنے مال کو اہمیت دی ہے، اپنے بچے کو اہمیت دی ہے، لیکن اللہ کی طرف آواز جو آئی حی علی الصلاۃ، ہم نے اسے اہمیت نہیں دی۔ اگر ہم نے اس کو اہمیت دی ہوتی تو آج ہم واللہ کامیاب ہو جاتے۔ اس نے کہا امام کے بیٹے نے، یار میں امام کا بیٹا ہو کر میں نماز پڑھنے نہیں گیا، لیکن اس نے کہا جی میں کسی کی نہیں سنوں گا، بڑا نیک بندہ ہے، چلو جب واپس آتا ہے تو اسے میں کھانا کھلاؤں گا، واپس آتا ہے تو اسے میں کھانا کھلاؤں گا۔ جب وہ شہزادہ واپس آیا تو امام صاحب کے بیٹے نے کہا حضرت یہ کھانا لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ کہا جی نہیں، میں نے کہا تھا مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا جی کھانے کو منع نہیں کرتے، کھانا تو کھا لیں۔ تو اس شہزادے نے سر جھکا کر کہا میرا روزہ ہے، کہا میرا روزہ ہے آج، اور پھر اس نے اپنا کام ختم کیا اور وہ چلا گیا۔ امام محدث جوزی رحمۃ اللہ جب واپس تشریف لائے، دیکھا کہ کام ان کی سوچ سے بھی اچھا ہو چکا تھا۔ کہا جی بڑا اعلیٰ کام کیا۔ دوسرے دن پھر چوک پر گئے اور کہا جی وہ مزدور کہاں ہیں؟ وہاں کے لوگوں نے کہا، میں اس کو مختصراً عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا کہ وہ بچہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے، ہفتے میں صرف ہفتے والے دن ہی کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ہفتے کا خرچہ ہی 3 دن آ رہا ہے، میرا ہفتے کا خرچہ ہی 3 دن آ رہا ہے، بس جب 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہوں بس۔ کہا جی رہتا کہاں ہے جی؟ کہا جی فلاں بغداد کے قبرستان کے ساتھ ایک جھوپڑی کے اندر وہ رہتا ہے جی، تو ہفتے کو ہی آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا، میں نے کہا یہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا خاص بندہ ہے، تو میں نے انتظار کیا۔ میں اگلے ہفتے گیا، پھر میں نے اسے بلایا، پھر اس سے کام کروایا، 2-3 ہفتے کام کرواتا رہا، میری دل لگی ہو گئی۔ 1 ہفتے کو گیا تو میں اسے نہ پایا، پھر دوسرے ہفتے کو گیا، پھر وہ مجھے نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ بہت شدید بیمار ہے، وہ بہت شدید بیمار ہے اور ہفتے کے دن سے وہ نہیں آ رہا، 2 ہفتے ہو گئے وہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس گھر کا پتہ بتاؤ۔ جب گھر کا پتہ بتایا، قبرستان کی ایک جھونپڑی میں جب وہاں تشریف لے گئے، اور فرماتے ہیں امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی میں دروازے پر ابھی گیا ہی تھا، پہنچا ہی تھا، ابھی میں چاہ رہا تھا کہ دروازہ کھولوں، اندر سے آواز آئی آ جاؤ امام محدث ابن جوزی آ جاؤ۔ کہا میں پریشان ہو گیا کہ اس کو کس نے بتا دیا میرا نام؟ اتنے ہفتوں سے کام تو کر رہا تھا لیکن میں نے نام نہیں بتایا، اس کو نام کس نے بتا دیا؟ کہا اے بچے تجھے میرا نام کیسے پتا لگا؟ تو اس شہزادے نے کہا کہ امام ابن محدث جوزی غریبوں کا پتہ غریب ہی لیتے ہیں،
غریبوں کا پتہ غریب ہی لیتے ہیں، امیر کوئی تھوڑی آئے گا، تم نہیں آنا تھا، چلو جلدی آؤ، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنی جیب سے 3 دینار نکالے اور کہا جی حضرت یہ 3 دینار پکڑ لیں، آج رات کو اس دنیا سے میں نے رخصت ہو جانا ہے۔ وہ ننھا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ آج رات میں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ 3 دینار پکڑیں اور آج میں نے رخصت ہو جانا ہے، کل آپ آئیے گا اور میرے کفن دفن کا انتظام کیجیے گا۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور کہا حضرت یہ انگوٹھی بھی لے لیں، آپ عصر کے بعد بادشاہ کی عدالت میں جب جائیں گے خلیفہ ہارون رشید وہاں پہ آپ کو ملے گا، آپ اس کو آواز دینا، وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا، پھر آپ اسے کہنا خلیفہ تیری ایک نشانی میرے پاس ہے، تیری ایک امانت میرے پاس ہے، پھر وہ رک جائے گا، پھر وہ تجھ سے جب یہ مانگے تو تو یہ اس کو دے دینا، بس میرا اتنا احسان کر دینا، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اب امام محدث جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے ولی تھے اور علم باعمل شخصیت تھے، آپ کہتے ہیں مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آئی، میں کروٹیں ہی بدلتا رہا کہ یار ایک ننھا سا شہزادہ مجھے ایسی باتیں کر گیا، اسے کس نے بتا دیا؟ رب تو فرما رہا ہے کہ موت نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے، اور آنی تو سب کو ہے لیکن وقت کوئی پتہ نہیں، اس شہزادے کو کس نے بتا دیا کہ میں نے مر جانا ہے؟ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس پوری رات کروٹ میں ہی بدل گئی، فجر پڑی اور فوراً جب میں اس قبرستان کی طرف آیا جہاں اس کی جھوپڑی تھی، کہا میں نے دور سے ایسی ایسی خوشبوئیں سونگی جو آج تک میں نے نہیں سونگی تھی، اور جب میں دروازے پر پہنچا دروازہ کھولا تو ایسے لگ رہا تھا اس ننھے شہزادے کا چہرہ کہ جیسے ابھی ابھی اپنے یار کو دیکھ کر سویا ہے، جیسے ابھی ابھی رسول پاک نے اسے زیارت کروائی ہو، ایسے لگ رہا تھا، ایسی خوشبوئیں نکل رہی تھی۔ کہا میں اس کے پاس گیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب میں نے جنازے کا اعلان کروایا نہ جانے مخلوق کہاں سے آ گئی، نہ جانے مخلوق کہاں سے آ گئی۔ یہاں تو اگر ہمارے علاقے کے ایم پی مر جائیں تو لوگوں کو اعلان کرنے پڑتے ہیں، گھروں میں فون کرنے پڑتے ہیں، جی وہ بڑا بندہ مر گیا، تو جا کے جنازوں کی لائنیں بنتی ہیں حضرت۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان نہیں کیا، پتہ نہیں عوام کہاں سے آ گئی۔ کہا جوگ در جوگ لوگ آئے اور جنازہ پڑھا، دل میں بڑی تمنا تھی کہ اب بادشاہ سے ملوں گا تو پتہ چلے گا کہ ماجرا کیا تھا، بادشاہ سے ملوں گا تو پتہ چلے گا کہ ماجرا کیا تھا، یہ کون تھا، انگوٹھی کیوں دی۔ جب وہ عصر کے بعد بادشاہ کی عدالت میں پہنچے، آواز دی بادشاہ کو، خلیفہ بات سنو، اس نے بات نہ سنی، پھر کہا خلیفہ بات سنو، تیری ایک امانت میرے پاس ہے، کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ واپس مڑا اور میرے پاس آیا، جب میں نے اسے انگوٹھی دی اور اس نے پوچھا یہ انگوٹھی تو دے دی، انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہاں ہے انگوٹھی تو دے دی، انگوٹھی والا کہاں ہے؟ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اسے کہا نا کہ انگوٹھی والا تو انتقال گیا، کہا بادشاہ کی چیخیں نکل گئی، زور زور سے رونے لگا اور کہا کہ تجھے کہاں سے ملی یہ انگوٹھی، وہ شخص کہاں تو نے دفنا دیا، اس بچے کو، اس لڑکے کو کہاں دفنا دیا؟ تو امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے میرا دل پھٹنے لگ گیا کہ کیا ماجرا ہے، نہ اس بچے نے کچھ بتایا نہ بادشاہ کچھ بتاتا ہے۔ کہا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا خلیفہ ہارون رشید کچھ تو مجھے بتا، نہ وہ بتاتا تھا نہ تو کچھ بتا رہا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، بتا تو صحیح وہ بچہ کون تھا۔ خلیفہ ہارون رشید بولے، کہا کہ تو نہیں جانتا وہ بچہ کون تھا، وہ بچہ میرا لخت جگر میرا بیٹا تھا، وہ بچہ فرمایا میرا بیٹا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہوں میں فقیری کی۔ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا ہو کر چوکوں پر جا کر مزدوریاں کرے۔ کہا وہ مجھے کہتا تھا کہ ابا جی دنیا کی مال و متاع کو چھوڑ دو، آخرکار اس دنیا سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے، آخرکار اس دنیا سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے، سارا مال ادھر رہ جانا ہے، ساری عزتیں یہاں رہ جانی ہیں، اگر کسی نے کام آنا ہے تو رسول پاک کی ذات نے کام آنا ہے، اگر کسی نے کام آنا ہے تو کلام مجید نے کام آنا ہے، اگر کسی نے کام آنا ہے تو سجدوں نے کام آنا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ مجھے اسی قبر پر لے چلو، اور قبر پر گیا تو وہاں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کہا بچے تو صحیح کہتا تھا، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، صرف یہ اس کے ساتھ وفا، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، ہاں بس تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کر کے چلے جاؤ۔